بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلان فلان کی جو روات کا جو سلسلہ ہوتا ہے، یہی پہلا دوسرے کا بعد والے کا استاد ہے، اور ان کا استاد ان سے پہلے والا ہے، اور ان کا استاد ان سے پہلے والا ہے۔ تو یہ روایت کا جو سلسلہ ہے وہ بے حیثیت استاد ہے یا بے حیثیت تاریخ ہے؟ بے حیثیت تاریخ تو مسلم ہے نا، وہ پہلے دنیا میں آئے ہیں، وہ بعد میں دنیا میں آئے ہیں، تو تاریخی اعتبار سے وہ پہلے آئے اور تاریخی اعتبار سے وہ بعد میں آئے۔ تو لازم نہیں ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے پہلے آیا ہو وہ ہمیشہ استاد ہو یا وہ ہمیشہ افضل ہو۔ اب ذرا امام اعظم ابو حنیفہ، مجھے اپنے سنی بھائیوں کو دیکھ کر یہ روایت یاد آئی ہے۔ ان کی خدمت میں آ کر، امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں آ کر ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضور، میں آپ کے درس کے اندر بھی آتا ہوں، آپ کے کلاس درس میں بھی آ کے بیٹھتا ہوں، اور جعفر ابن محمد کے کلاس میں بھی جاتا ہوں۔ جی، ان سے بھی جا کر کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں۔ آپ جب کوئی روایت اور کوئی حدیث سناتے ہیں تو آپ سارے راویوں کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان فلان فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور پھر آخر میں آپ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ، اور رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ لیکن جب جعفر ابن محمد کہتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ۔ تو جیسے آپ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہیں تو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ راویوں کو ذکر کرتے ہیں۔ جعفر ابن محمد تو راویوں کا ذکر کبھی کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے۔ کہاں کرتے تھے؟ جہاں سلسلۃ الذہب کی حدیث ہوتی تھی، وہ کسی اور موقع کے لیے۔ کبھی تو وہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم اور بہت سے شاگرد اس پریشانی میں ہیں کہ ہم اس بات کو کیسے سمجھیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جس طرح سے کوئی خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس لب و لہجے میں کہا خبردار، آئندہ جعفر صادق کے بارے میں یہ سوچنا بھی نہیں۔ تم جس کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو وہ حق رکھتا ہے کہ کہتے کہ اللہ نے یہ کہا ہے۔